بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے ریاکاری۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا جس میں رائی کے برابر بھی ریاکاری ہو۔ ریا ایک ایسا شجر ہے جس کا ثمر شرک کے علاوہ کچھ نہیں۔ ریا کا سرچشمہ منافقت ہے۔ ریا ان لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے جو نہ تو کسی کو زندہ کر سکتے ہیں، نہ کسی کو موت دے سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی شخص کی دنیا میں پوری مدد کر سکتے ہیں۔ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ ریاکار سے فرمائے گا، تو اپنا ثواب ان لوگوں سے جا کر طلب کر جن کو دکھانے کے لیے تو نے انہیں میرے ساتھ شریک کیا تھا، اور جن کے لیے تو اعمال خیر بجا لاتا تھا۔ عام طور پر ریا کا تعلق نشست و برخاست اور عادات کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ مبذول رکھے تاکہ اس شیطانی صفت سے اپنے باطن کو پاک کر سکے۔ ایک شخص کو ریاکاری کی عادت تھی۔ وہ اپنی تمام تر عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ پوری زندگی میں نے ریاکاری کی عبادت کی ہے، اگر ایک رات میں ریاکاری سے پاک ہو کر عبادت کر لوں۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ فلاں محلہ میں ایک ویران سی مسجد ہے، آج رات میں وہاں جا کر نماز پڑھوں گا۔ جیسے ہی لوگوں کی آمد و رفت موقوف ہوئی، وہ اس مسجد میں چلا گیا اور وہاں خلوت میں جا کر نمازیں پڑھنے لگا۔ اسی اثناء میں اس نے مسجد کے دروازے کھلنے کی صدا سنی تو جذبہ ریاکاری سے سرشار ہوا اور دل میں کہا، چلو اچھا ہوا، اس محلہ والے بھی میری نمازوں سے واقف نہ تھے، کوئی نہ کوئی تو اس مسجد میں آ ہی گیا جو میری نمازیں دیکھے گا اور لوگوں کو میرے زہد و تقوی کی اطلاع دے گا۔ چنانچہ اس نے وہ پوری رات عبادت میں صرف کر دی۔ جیسے ہی صبح ہوئی اور روشنی پھیلی تو اس نے دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں سیاہ رنگ کا کتا سویا ہوا ہے، جو کہ رات کی بارش سے بھاگ کر اس ویران مسجد میں چلا آیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ انتہائی غمگین ہوا اور اپنے چہرہ پر تھپڑ مارے اور اپنے آپ سے کہنے لگا، میں کتنا بد نصیب ہوں کہ ساری رات ایک کتے کے لیے عبادت کرتا رہا۔ اس سے پہلے میں اپنے جیسے انسانوں کو اپنی عبادت میں شریک کرتا تھا، اور آج رات میں نے سیاہ کتے کو اپنی عبادت میں شریک کیا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔